جیمس ویڈ نامی جدید ترین ٹیلیسکوپ نے جس کی تیاری میں 30 سال لگائے ہیں، خلا میں کام شروع کر دیا ہے۔ اسے ٹائم مشین کا نام بھی دیا گیا ہے۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ماضی میں دیکھ سکتی ہے۔ ایسی جدید ترین سائنسی ایجادات اور ان پہ یقین کرنا ایمان کے منافی تو نہیں۔ دعا کرنی چاہیے یار، اللہ مسلمانوں میں ایسے لوگ پیدا کر۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم خلا میں جھانکیں۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اپنے بچوں کو اس قابل کریں کہ وہ ان چیزوں میں ترقی کریں۔ ناسا کی کچھ کم خدمات ہیں، ناسا نے جو کام کیے ہیں اور ناسا نے جن جن چیزوں کا پتہ لگایا ہے، ایسے ایسے سیارچے اور سیارے کہ جن کی روشنی ہزاروں سال پہلے چلی تھی اور اب پہنچی۔ بہت ہی بے وقوف اور نالائق ہیں، یہ جان بوجھ کہہ رہا ہوں، بے وقوف اور نالائق ہیں جو صبح و شام اٹھتے بیٹھتے ان پہ لعنتیں کرتے۔ پچھلے 300 سال میں تم سے تو کچھ ہوا نہیں۔ مریضوں کو بے ہوش کرنے کی دوائیاں، اس میں بھی انہوں نے ہی کام کیا۔ دانت کو سن کرنے کی تکلیف، یہ بھی انہوں نے ہی ازالہ کیا۔ چاند اور مریخ کی خبریں انہوں نے ہی لا کے دی۔ اور انہوں نے کیا کیا کچھ کیا ہے انسانیت کی خدمت کے لیے، تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم صرف لانتے ہی بھیجتے رہے۔ اس لیے بڑی قدر کرنی چاہیے، بہت زیادہ انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب ماضی میں جہاں تک تعلق ہے کہ وہ جھانکیں گے، معلوم نہیں اس کا کیا ہوگا۔ کوئی 100-125 سال سے جرمن اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے وہ ماضی کی آوازوں کو فضا میں الگ کر سکیں، لیکن ابھی تک ہو نہیں سکے۔ لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے، اور جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، حوصلہ بھی بندھانا چاہیے اور خود بھی سوچنا چاہیے۔ اصل میں بہت واضح فرق ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ اسباب کو آخری حد تک اختیار کرو اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑو۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی جتنی ایجادات ہیں، محنت کرو، کام کرو۔ جس طرح بخاری شریف پڑھنے اور پڑھانے میں اجر ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے میں اجر ہے، اگر تم ایک ایسی دوائی ایجاد کر دیتے ہو جس سے انسانیت کو نفع ہوتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی اجر ہے جتنا یہ ہے۔ مسجد کے مؤذن کو بھی اللہ اتنا ہی ثواب دیتا ہے جتنا اللہ بخاری شریف پڑھانے والے کو ثواب دیتا ہے۔ کسی کی اہمیت کم نہیں، اور اللہ کی عطا پہ پابندی نہیں۔ محنت کریں، کام کریں۔ ہم دنیا کی کمپٹیشن میں کیوں پیچھے رہیں؟ وجہ ہمیں کس نے روکا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 300 سال میں ہم نے کام کیا کیا ہے؟ ہم نے اپنے تعلیمی ادارے ہی نہیں بنائے، ہم نے اپنا نصاب ہی نہیں بنایا، ہم نے اپنے بچوں کی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی راہ ہی نہیں آگے کو دیکھی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ سستی، چوری اور خام خواہ مذہب کی آڑ لے کے پیچھے رہنا رہ گیا۔ مذہب کی آڑ میں او جی بس ٹھیک ہے، اسباب اور وسائل کو اختیار نہ کرو، اللہ خود بخود نتیجہ دے دے گا۔ ہم کہتے ہیں یار پھر کرو نا، کرتے کیوں نہیں؟ ہم کم سے کم اتنا کہتے ہیں کہ ہم اسباب اور وسائل کو اختیار کریں تاکہ نتیجہ نکلے۔ اب اسباب اور وسائل نہیں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اسباب اور وسائل ہیں بھی تو بھی نہ اختیار کرو، نتیجہ اللہ خود بخود دے دے گا۔ تو ضرورت کیا تھی شادی کرنے کی؟ اولاد اللہ خود بخود ہی دے دیتا، سب مریم ہو جاتے نا۔ ضرورت کیا ہے آج کھانا پکانے کی؟ مرو، فاقے سے ہو تو نہیں نا مرنا، اللہ خود ہی کھلا دے گا۔ پچھلے کوئی 400 سال سے تو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ کیا نہیں۔ ایک ایک میزائل اور ایک ایک دھماکے میں 200 اڑا کر رکھ دیے۔ تمہاری ساری اکانومی پہ ویسٹ چھا گیا۔
ہم مسلمان کاسۂ گدائی لیے پھرتے ہیں، کبھی امریکہ تو کبھی روس، کبھی چائنا تو کبھی کوئی کہ کچھ دے دو ہماری قوم، قرضے ہم لے رہے ہیں، اور اس پہ اللہ کرے گا؟ اللہ کہاں کرے گا؟ ہمیں بھی کوئی دن بتاؤ نا یار، اللہ نے جب کیا ہو۔ اس نے ایک بار یہ کہہ دیا ہے کہ تم لوگ ترقی نہیں کرو گے جب تک کہ تم خود کام نہ کرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور ہم آدمی کو کچھ نہیں دیں گے جب تک وہ محنت نہیں کرے گا۔ اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ ہم کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے حتیٰ یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ حالت کو تبدیل کریں جو ان کے اپنے پاس ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، پوری دنیا میں زراعت اور کاشتکاری ہوتی ہے نا۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی ٹریکٹر تھا، گورے ٹریکٹر کے ذریعے اپنی زمینیں کھودتے تھے۔ ہمارے ہاں ٹریکٹر آیا ہے کہیں بھٹو کے دور میں جا کے، بیل ہی چلتے تھے، ہل ہی چلتے تھے۔ ان 50-60 سالوں میں کوئی احساس نہیں ہوا کہ ایک آدمی جاتا وہاں سے کوئی ٹریکٹر بک کرا کے لے آتا، یہاں کے اسے بنوانے کی کوشش کرتا، کوئی منسٹر ہوتا 10-20 ٹریکٹر منگوا لیتا کہ یار یہ دنیا ترقی کر گئی ہے، یوں کام کرتے۔ انگلینڈ میں، برطانیہ میں ان اقوام کے پاس یہ فوٹو کاپیئر ہے نا، ہمارے بچے فوٹو کاپی کراتے ہیں، اب تو خیر اس کا دور بھی جاتا جا رہا ہے، اب تو بھیج دیتے ہیں، میسیج سینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ فوٹو کاپیئر سیکنڈ ورلڈ وار میں تھا، 40 میں، 65 میں 25 سال بعد ایوب خان کے دور میں آیا۔ کیبنٹ میں مسئلہ چلا گیا، ایوب خان صاحب نے اسے پٹ اپ کیا کہ یہ مسئلہ ہے بھی، اس طرح مشینیں ہیں اور اس طرح فوٹو کاپی ہوتی ہے۔ کیبنٹ چیخ اٹھی، انہوں نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں، اس کے تو کل کو نوٹ لوگ فوٹو کاپی کرنے لگ جائیں گے، ملک میں نوٹ جعلی چلنے لگ جائیں گے، خبردار یہ مشین پاکستان آئی۔ 72 تک آئی ہی نہیں، پھر بھٹو آیا تو اس نے کہا اوئے خدا کا خوف کرو، نوٹ کبھی اس طرح چھپا کرتے ہیں، وہ لے کے آیا۔ پھر یہ تو ہماری حالت ہے، یہ تو ہمارے طریقے اور لچھن ہیں، اور اس پہ بھی ہم یہ کر دیں گے۔ اور تم نے کیا کیا ہے یار؟ کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ ہم مذہب کا غلط استعمال کرتے ہیں، مذہب کے ذریعے سے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چونکہ ہم خود پڑھے لکھے نہیں نا، ہم خود تعلیم میں پیچھے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی آگے نہ بڑھ جائے، ہم جاہل ہیں، ہم سے بڑے جاہل دوسروں تک ہمارا روب جم سکے۔ گاؤں میں چلے جاؤ، مولوی صاحب کو حضرت قرآن پاک کا ترجمہ پڑھاتے، پورے قرآن پاک کا ترجمہ اسے نہیں آتا، اور وہ نالائق شیخ الاسلام بن کے ممبر پہ بیٹھا ہوا ہے، صرف اس لیے کہ لوگوں کو وہ بلیک میل کرے کہ دین میں جانتا ہوں، تمہیں کیا بتایا، یہ کرو اور یہ کرو۔ اپنی چودراہٹ مذہبی طبقہ قائم کرنے کے لیے بچوں ایسے کرتا ہے، یہ اسی طرح بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ اسی طرح نتیجہ اب اس کا یہ نکل رہا ہے کہ ایک باغی طبقہ پیدا ہو رہا ہے، اور ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس اسلام کو رکھو گھر میں، ہم یہ مارچ کریں گے، ہم اس مذہب اور اسلام سے بیزار آئے، ہم اس پہ عمل ہی نہیں کرتے۔ اور دوسرا طبقہ اس سے بدتر اور اس سے خراب جو پیدا ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے دین کی یہ تشریح اور قرآن کریم کی یہ تفسیر رمضان میں کوئی اداکارہ، کوئی جرنل، کوئی ڈاکٹر بیان کرتا ہے وہ زیادہ اچھی ہے، اور مولوی کی نہ سنو۔ اور اس میں بڑے بڑے علماء پھر رگڑے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے جی محتقی عثمانی صاحب کو سننے کی، کیا ضرورت ہے طاہر قادری صاحب فلاں کو سننے کی، اس کی بجائے ہم فلاں ڈاکٹر صاحب کو سنیں گے۔ ڈاکٹر صاحب پھر جو دین کی تفسیر کریں، اور عمومی طور پہ ڈاکٹر ہیں، جنرل ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ریٹائرڈ سیکٹری ہیں، ساری زندگی کسی اور شعبے میں گزاری، بجائے اس کے کہ اب ریٹائرمنٹ لے کے تم اللہ کی عبادت کرو یار، خدا کو یاد کرو، شکر کرو، جس طرح بھی ہو۔ وہ دین میں دخل دیتے ہیں کہ نہیں مجھ سے مسئلے پوچھو اور میں بتاتا ہوں۔ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اب ہم سے جو کوئی پوچھے
کہ تم بتاؤ یہ تیسری جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے کہ نہیں، ہماری خاک خبر ہے، ہماری بلا جانے اس کو، تیسری جنگ عظیم شروع ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، یار ہمیں کیا معلوم ہے؟ ہم اپنے فیلڈ میں محنت کریں۔ مزہ تو جب ہے جب کہیں کہ قرآن کی فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، پھر ہم ہار جائیں تو ہم قصوروار۔ آپ کہیں فلاں جگہ بخاری میں یہ حدیث آئی ہے، بتاؤ، ہم نہ بتا سکیں، ہمارا قصور۔ آپ کہیں شریعت نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا ہے، کوئی مفتی نہ بتا سکے، مفتی یا پھر کہے گا نا کہ یار پرسوں آنا، کل آنا، یا میں دیکھ، یہ ساری علم کی چیزیں۔ جاہل مذہبی قیادت یہ تعلیم دے گی کہ اسباب اور وسائل سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ہی سے ہوتا ہے، تو اللہ سے پھر کروا لو، 4 صدیوں سے تو جوتے پڑ رہے ہیں، اللہ سے کروا دو نا پھر۔ اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ ہمیں اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی پڑھانی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو یہ جتنے جدید علوم ہیں سکھانے چاہیے۔ 1 کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ جمع کرو کہ میرا پوتا جا کے امریکہ پڑھے گا، اور جو علم بیٹے آپ نے سیکھا ہے اپنے ملک میں آؤ بیٹے، یہاں یونیورسٹیز بنائیں، ہم اپنی نئی نسلوں کو مسلمان بھی رکھیں اور یہ جدید تعلیم بھی دیں۔ یہ کرنے کے کام آج شروع کرے، اور 50 سال بعد بھی اگر یہاں کوئی سطح کی یونیورسٹی بن جاتی ہے، کیا کہیں، 1000 بار مبارکباد۔